سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ اس پوری کائنات کی قسمت کس چیز پر لکھی ہوئی ہے؟ جواب: اس پوری کائنات کی تقدیر لوح محفوظ پر لکھی ہوئی ہے۔ سوال: کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ قرآن مجید کی وہ کون سی سورت ہے جو 2 بار نازل ہوئی؟ جواب: سورۃ الفاتحہ وہ سورت ہے جو 2 بار نازل ہوئی۔ سوال: ایک رات میں 12 بار اذان کس جگہ ہوتی ہے؟ جواب: آسمان پر ہوتی ہے۔ واللہ عالم۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ سلطان الحدیث کس کو کہا جاتا ہے؟ جواب: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سلطان الحدیث کہا جاتا ہے۔ سوال: جنتیوں کو پہلا کون سا کھانا پیش کیا جائے گا؟ جواب: جنتیوں کو پہلا کھانا مچھلی کا جگر اور اس کے کباب پیش کیے جائیں گے۔ سوال: وہ کون سا شخص ہے جسے سب سے پہلے دوزخ میں ڈالا جائے گا؟ جواب: دوزخ میں سب سے پہلے قابیل کو ڈالا جائے گا۔ سوال: اسلام میں کسی کا دل دکھانا کیسا ہے؟ جواب: اسلام میں کسی کا دل دکھانا گناہ ہے۔ سوال: قرآن مجید میں کتنی اور کون سی سبزیوں کے نام آئے ہیں؟ جواب: قرآن مجید میں 4 سبزیوں کا ذکر آیا ہے: ساگ، پیاز، لہسن اور ککڑی کا۔ سوال: اللہ تعالیٰ کے کس نبی کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا؟ جواب: حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تھا۔ سوال: حشر کے میدان میں لوگوں کو کون سا فرشتہ بلائے گا؟ جواب: میدان حشر میں لوگوں کو حضرت اسرافیل علیہ السلام بلائیں گے۔ سوال: جنازے کو کندھا دینا کیسا ہے؟ جواب: جنازے کو کندھا دینا عبادت ہے۔ سوال: کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے والدین کے اکلوتے بیٹے تھے؟ جواب: جی ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے والدین کے اکلوتے بیٹے تھے۔ سوال: وہ کون سی سورت ہے جس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کو ضرور پڑھنا اور یاد کرنا چاہیے؟ جواب: سورۃ النور کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کو ضرور پڑھنی چاہیے اور یاد کرنا چاہیے۔ سوال: آل روم کا ذکر قرآن پاک میں کتنی بار آیا ہے؟ جواب: آل روم کا ذکر قرآن پاک میں 1 مرتبہ آیا ہے۔ سوال: جو شخص قرآن مجید میں کمی یا زیادتی کا عقیدہ رکھے کیا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے؟ جواب: جی ہاں، جو شخص قرآن مجید میں کمی یا زیادتی کا عقیدہ رکھے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے کس کی روٹی بنائی؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے گندم کاٹنے کے بعد اس کی روٹی بنائی۔ واللہ عالم۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے محبوب بیٹے کون تھے؟ جواب: حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال: دوزخ میں سب سے زیادہ عذاب کس پر ہوگا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دوزخ پر سب سے زیادہ عذاب سود کھانے والے پر ہوگا۔ واللہ عالم۔ سوال: قرآن مجید کی کس سورت میں جنگ بدر کا قصہ بیان ہوا ہے؟ جواب: سورۃ الانفال میں جنگ بدر کا قصہ بیان ہوا ہے۔
سوال: کس چیز کو برائیوں کی ماں کہا جاتا ہے؟ جواب: شراب اور جھوٹ کو برائیوں کی ماں کہا جاتا ہے۔ سوال: کون سا گناہ کرنے والے لڑکی کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب: اسلام چھوڑنے والے لڑکے کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ سوال: کس انسان کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں؟ جواب: وہ انسان جو وضو کے بعد کلمہ پڑھتا ہے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ سوال: آسمان پر سب سے پہلے کس فرشتے نے نماز پڑھی؟ جواب: آسمان پر سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نماز پڑھی۔ سوال: کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت میں کس دروازے سے داخل ہوں گے؟ جواب: باب الرحمہ اور باب التوبہ سے داخل ہوں گے۔ سوال: دوزخ کے اس جیل خانے کا نام کیا ہے جس میں متکبرین کو ڈالا جائے گا؟ جواب: اس جیل خانے کا نام بولس ہے، اس میں متکبرین کو ڈالا جائے گا۔ سوال: جھوٹ بولنے سے فرشتے کتنی دور چلے جاتے ہیں؟ جواب: 1 میل دور چلے جاتے ہیں۔ سوال: بتائیے کہ کون سا مسلمان سب سے افضل ہے؟ جواب: وہ مسلمان سب سے افضل ہے جس کے ہاتھ اور پاؤں سے ہر مسلمان محفوظ رہے۔ سوال: حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہاں مدفن ہے؟ جواب: جنت البقیع میں مدفن ہے۔ سوال: روز محشر یعنی قیامت کے دن زمین کو کس چیز کا بنا دیا جائے گا؟ جواب: زمین کو تانبے کا بنا دیا جائے گا۔ سوال: قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہمارے لیے سفارش کون کرے گا؟ جواب: قیامت کے دن روزہ اور نماز ہمارے لیے سفارش کریں گے۔ سوال: وہ کون سی نیک خاتون تھی جن کو فرشتے جنت کے پھل کھلاتے تھے؟ جواب: حضرت مریم علیہ السلام کو۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں کون سی عورت کانٹے بچھاتی تھی؟ جواب: ابو لہب کی بیوی ام جمیع حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھاتی تھی۔ سوال: کیا بستر پر لیٹ کر ذکر و اذکار کرنا جائز ہے؟ جواب: جی ہاں، بستر پر لیٹ کر ذکر و اذکار کرنا جائز ہے۔ سوال: قرآن مجید کی کس آیت میں داڑھی کا ذکر آیا ہے؟ جواب: سورۃ الاحزاب میں آیا ہے۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ علم سیکھنا ہر مسلمان پر کیا ہے؟ جواب: دین کا علم سیکھنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ سوال: کس شخص کا کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا؟ جواب: جو شخص بھول کر کھا لے یا پی لے اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ سوال: اس سورت کی روزانہ تلاوت کرنے والا کبھی برا نہیں ہوتا۔ جواب: سورہ رحمان کی تلاوت کرنے والا کبھی برا نہیں ہوتا۔ واللہ عالم۔ سوال: کون سا سجدہ اللہ کی رضا ہونے کی نشانی ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ جب اپنے بندے سے راضی ہوتا ہے تو سب سے پہلے سجدے کی توفیق دیتا ہے، پھر چاہے وہ سجدہ خوشی کا ہو یا غم کا ہو۔ سوال: کس سورت کو بار بار سننے سے پریشانی ختم ہوتی ہے؟
جواب سورۃ الزوجہ کو بار بار سننے سے پریشانی ختم ہوتی ہے۔ سوال، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر کرنے کے کیا فائدے بتائے ہیں؟ جواب، سفر کرنے سے صحت ملتی ہے۔ سوال، کون سا ایسا کام ہے جسے جمعہ کے دن کرنے والا انسان امیر ہو جاتا ہے؟ جواب، جمعرات کی رات مغرب کی نماز کے بعد 11 بار درود پاک، 11 بار سورۃ الفاتحہ، 11 بار سورۃ الاخلاص، 11 بار سورۃ کوثر اور پھر 11 بار درود پاک پڑھنے سے وہ انسان مالدار ہو جائے گا اور فاقے سے بچ جائے گا۔ سوال، کس وقت کی نماز چھوڑنے سے انسان کا سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے؟ جواب، عصر کی نماز چھوڑنے سے انسان کا سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے۔ سوال، کون سا دن پیدا ہونے والا بچہ ذہین اور فہمی ہوتا ہے؟ جواب، جمعہ کے دن پیدا ہونے والا بچہ ذہین اور فہمی ہوتا ہے۔ سوال، وہ کون سی عبادت ہے جو ایک عورت اکیلی نہیں کر سکتی؟ جواب، حج ایک ایسی عبادت ہے جو عورت اکیلے نہیں کر سکتی۔ سوال، ناخن ٹوٹ جائے تو صدقہ دینا کیوں ضروری ہے؟ جواب، ناخن خطرناک جسمانی بیماری، نظر بد اور جادو وغیرہ کی وجہ سے ٹوٹ سکتا ہے، لہذا جب بھی ناخن ٹوٹے تو صدقہ دینا ضروری ہوتا ہے۔ سوال، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو کس چیز سے بنایا؟ جواب، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو دھوئیں سے بنایا۔ سوال، کون سی سورت 3 دن لگاتار پڑھنے سے ہر حاجت اور دلی مراد پوری ہوتی ہے؟ جواب، سورۃ المزمل 3 دن لگاتار پڑھنے سے ہر حاجت اور دلی مراد پوری ہوتی ہے۔ سوال، اللہ تعالیٰ ناراض ہو تو گھر میں کون سی چیز ختم ہو جاتی ہے؟ جواب، برکت اور سکون ختم ہو جاتا ہے۔ خوش نصیب عورت کی پہچان عورت کے جسم کے کس حصے سے ہوتی ہے؟ جواب، بزرگوں کے تجربات اور تحقیق کے مطابق جس عورت کے ماتھے پر غصے سے بل نہیں آتے ایسی عورت خوش نصیب ہوتی ہے۔ سوال، کھانے کے بعد کون سی سورت پڑھنے سے موٹاپا دور ہوتا ہے؟ جواب، ہر کھانے کے بعد سورہ قریش پڑھنے سے اس کی برکت سے موٹاپا نہیں آتا۔ سوال، وہ کیا ہے جسے صبح کے وقت کھا لینے سے اس دن نہ زہر نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ کوئی جادو؟ جواب، 7 اجوا کھجور کھانے سے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ سوال، کس چیز کا صدقہ دینے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے؟ جواب، کھجور کا صدقہ دینے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ سوال، وہ کون سا گناہ ہے جس کے ذریعے شیطان چاہتا ہے کہ لوگوں میں دشمنیاں پیدا ہو جائیں؟ جواب، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے شیطان یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوا کے ذریعے تمہارے درمیان عداوت پیدا کر دے اور اللہ کی یاد اور نماز سے تمہیں باز رکھے۔ سوال، کون سی چیز جنازے کے ساتھ لے جانا منع ہے؟ جواب، آگ کو جنازے کے ساتھ لے جانا منع ہے۔ سوال، گھر میں کس جاندار کا زیادہ ہونا جادو کی علامت ہے؟ جواب، چیونٹیوں کا زیادہ ہونا جادو کی علامت ہے۔ سوال، کیا مرنے والے کو پتہ چل جاتا ہے کہ کسی نے اس کے لیے دعا کی ہے؟ جواب، جی ہاں، مرنے والے کو بتایا جاتا ہے کہ کس نے اس کے لیے دعا کی ہے۔ سوال، زیادہ نیند انسان کو قیامت کے دن کیا بنا دے گی؟ جواب،
زیادہ نیند انسان کو قیامت کے دن فقیر بنا دے گی۔ واللہ عالم۔ سوال، کون سا کام کرنے سے انسان کی عمر کم ہوتی ہے؟ جواب، زیادہ گناہ کرنے سے انسان کی عمر کم ہوتی ہے۔ سوال، اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کی کون سی نشانی ہے؟ جواب، اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کی کئی علامات ہیں، ان میں سے ایک علامات اللہ کی طرف سے عبادت کی توفیق ملنا ہے۔ ارشاد ہوا کہ جو لوگ راہ پر ہیں اللہ ان کو اور زیادہ ہدایت دیتا ہے اور ان کو حقوق کی توفیق دیتا ہے۔ سوال، کیا غسل کرنے کے بعد وضو کرنا لازمی ہے؟ جواب، جی نہیں، غسل کرنے کے بعد وضو کرنا لازم نہیں ہے۔ سوال، انسان کے جسم کا کون سا حصہ جنت میں نہیں جائے گا؟ جواب، جو حصہ حرام کھانے سے بھرا ہوا ہو وہ حصہ جنت میں نہیں جائے گا۔ سوال، جو شخص رات کو تہجد پڑھنے کے لیے بیدار نہیں ہو سکے وہ کون سا عمل کرے؟ جواب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو تہجد پڑھنا ایک مشکل عمل ہے۔ جب تم میں سے کوئی شخص سونے کے بعد بیدار ہو جائے تو 2 رکعت ادا کرے، اور اگر وہ رات کے وقت بیدار ہو جائے تو پھر تہجد پڑھے، ورنہ 2 رکعت اس کے لیے کافی ہوں گی۔ سوال، سب سے پہلے دنیا سے کون سی مخلوق ختم ہوگی؟ جواب، دنیا سے سب سے پہلے ٹڈیاں ختم ہوں گی۔ جواب، آسمان کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ جواب، آسمان دھوئیں سے بنا ہوا ہے۔ سوال، پہلے اسلامی سکے پر کیا لکھا ہوا تھا؟ جواب، قل هو اللہ احد۔ سوال، چھٹی آسمان کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ جواب، سونے کا بنا ہوا ہے۔ سوال، کون سی سورت حاسدوں کو حسد سے بچاتی ہے؟ جواب، سورۃ فلق حاسدوں کے حسد سے بچاتی ہے۔ سوال، کس چیز کی لکڑی شیطان کو پریشان کرتی ہے؟ جواب، مسواک کی لکڑی شیطان کو پریشان کرتی ہے۔ سوال، وہ کون سا پرندہ ہے جو اپنے کانوں سے دیکھتا ہے؟ جواب، چمگادڑ اپنے کانوں سے دیکھتا ہے۔ سوال، کون سے نبی اپنی بیوی کی وجہ سے 40 دن آزمائش میں رہے؟ جواب، حضرت سلیمان علیہ السلام 40 دن آزمائش میں رہے۔ سوال، جنت میں کتنے دریا موجود ہیں؟ جواب، جنت میں 4 دریا موجود ہیں۔ سوال، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ میں کون سا جانور پھونک مارتا تھا؟ جواب، چھپکلی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ میں پھونک مار رہی تھی۔ سوال، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سب سے پہلے کون سا پرندہ سوار ہوا؟ جواب، سب سے پہلے طوطا سوار ہوا۔ سوال، کون سے نیک کام کے بعد استغفار کرنا ضروری ہے؟ جواب، اگر کسی نے بھی اچھا کام کیا، کوئی صدقہ دیا، نماز پڑھی یا روزہ رکھا تو ہر نیکی کے بعد استغفار کرنا ضروری ہے۔ سوال، جہنم کی 7ویں منزل میں کس کو رکھا جائے گا؟ جواب، جہنم کی 7ویں منزل میں منافقین کو رکھا جائے گا۔ سوال، سونے سے پہلے کیا پڑھنے سے انسان فوجی مقابلے والے لوگوں کو خواب میں دیکھ سکتا ہے؟ جواب، ایسا کچھ بھی کرنا کسی حدیث یا روایت میں بیان نہیں کیا گیا، البتہ آپ کے اپنے خیالات یا کسی فوجی شخص کو بہت زیادہ یاد کرنے کی وجہ سے وہ آپ کے خواب میں آ سکتا ہے۔ سوال،
سورۃ البقرہ کون سی گائے مذہب کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتی ہے؟ جواب سورۃ البقرہ یہودیوں کو اسلام کی دعوت دیتی ہے۔ سوال حدیث کی کتابیں کس صدی ہجری تک لکھی گئیں؟ جواب حدیث کی کتابیں تیسری صدی ہجری تک لکھی گئیں۔ سوال وہ کون سا پانی ہے جس کا ایک گھونٹ پینے سے دوبارہ پیاس نہیں لگے گی؟ جواب حوض کوثر کا پانی پینے سے دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔